بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک تاریخی الیکشن ہوا ہے۔ 8 فروری 2024 کو یہ الیکشن ہوا ہے۔ آج 9 فروری ہے۔ تاریخ بدل چکی ہے، پاکستان کی تاریخ بدل چکی ہے۔ جتنی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی سارے ناکام ہو گئی، جتنے بھی اندازے لگائے گئے سارے ہوا ہو گئے، جتنے بھی تبصرے، تجزیے، امکانات، خدشات، وہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے۔ ایک ایک حلقے کے حوالے سے لوگوں نے، ہم نے بھی اندازے لگائے کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ جو یہ تھا وہ ہو گیا، اور وہ جو وہ تھا وہ یہ ہو گیا۔ یعنی جتنا کچھ کیا گیا، جتنا انتظام کیا گیا، جتنا بندوبست کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے الیکشن کے لیے، اتنا ہی اس کے الٹ ہو گیا۔ یہ رد عمل کا ووٹ تھا، یہ ضد کا ووٹ تھا، یا یہ انتقام کا ووٹ تھا؟ ابھی کچھ ہی دنوں میں جب مزید چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ موبائل سگنلز بند کیے گئے، کسی کا جو ہے رابطہ نہیں ہو سکا، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہو سکا، ووٹرز کا امیدواروں کا ووٹرز کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، اور سارا دن پوری پاکستانی قوم پریشان رہی۔ اور جو لوگ پریشان نہیں رہے وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی، کسی بھی مشکل صورتحال کی پرواہ نہیں کی۔ وہ پولنگ سٹیشن کے اندر گئے، انہوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا اور خوب ٹھپے کے اوپر ٹھپے لگائے۔ میں سارا دن پشاور کے مختلف پولنگ سٹیشنز میں پھرا، مختلف علاقوں میں گیا۔ وہاں پر جو پولنگ سٹیشنز کے باہر کی صورتحال تھی، جو اندر کی صورتحال تھی، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ سیکیورٹی کے انتہائی مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ پولنگ کا جو عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ٹھیک تھا، مناسب تھا۔ بیلٹ باکس کے اندر سے جو یہ میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ بھلے کوئی کچھ بھی کہے، مقبولیت، قبولیت، کون سی پارٹی، کون سی مشکل، کون سی رکاوٹ، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی نتیجہ برآمد ہوگا تبصروں اور تجزیوں سے ہٹ کر، تو وہ بیلٹ باکس کے اندر سے برآمد ہوگا۔ میں نے بیلٹ باکسز کو بند دیکھا، ان کو بیلٹ پیپر سے بھرا ہوا دیکھا، اور پھر میں نے انہی بیلٹ باکسز کو الٹتے ہوئے دیکھا، خالی ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پرچیاں درست ہوتے دیکھا پولنگ عملے کو، اور میں نے گنتی دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ ایک خواتین کے پولنگ سٹیشن پہ جو سب سے پہلے جہاں پر میری آنکھوں کے سامنے بیلٹ باکس کھولے گئے، پشاور کا یہ فیمیل پولنگ سٹیشن تھا، جوگی واڑہ کا مقام ہے یہاں پر۔ اور جیسے گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے تو پولنگ سٹاف میں سے ایک ایک ممبر جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ جی فلاں جو انتخابی نشان کی اگر پرچیاں ہوں گی تو وہ آپ نے اکٹھی کرنی ہے۔ مطلب لوگ کھول رہے تھے ایک ایک پرچی کو، خواتین جو سٹاف تھا وہ ایک ایک پرچی کو کھول رہا تھا، اور جو متعلقہ انتخابی نشان جس پہ مہر لگی ہوئی تھی وہ ایک ایک سٹاف ممبر کو حوالے کیا جا رہا تھا۔ ایک خاتون کے ہاتھ میں دڑا دڑ جو ہے وہ جمع ہوتے گئی، پرچیاں جمع ہوتی گئیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، اور تو وہ ایک انتخابی نشان تھا ہتھ ریڑھی کا۔ ہتھ ریڑھی کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار مینا خان آفریدی کا تھا۔ اور یہیں سے مجھے پتہ چلا کہ ٹرینڈ کیا ہے، رجحان کیا ہے، لوگوں نے کس طریقے سے ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ باقی امیدواروں کے جو ہے وہ گنتی کے ووٹ جو ہے وہ جمع ہوتے رہے، اور مینا خان آفریدی جو تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے، ان کے دھڑا دھڑ ایک ہی خاتون کے پاس وہ جو پرچیاں تھیں وہ جمع ہوتی رہیں۔ یہ چونکہ ایک ہی مثال میں پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ تمام سینکڑوں ہزاروں پولنگ سٹیشنز پہ تو ایک بندہ نہیں جا سکتا۔ یہ ساری صورتحال رہی۔ اب میں چونکہ پاکستان کے الیکشنز ہیں، اور پاکستان کے الیکشنز پر جب بات ہوتی ہے تو ہر پاکستانی الیکشن کے ساتھ دھاندلی کا لفظ جڑا ہوتا ہے۔ ہر پاکستانی الیکشنز کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے الفاظ جڑے ہوتے ہیں۔ ہر پاکستانی الیکشنز کے ساتھ
خدشات جڑے ہوتے ہیں. ہر پاکستانی الیکشنز کے ساتھ بجائے اس کے کہ امکانات جڑیں، ایک اچھا مستقبل کے حوالے سے ہم بات کریں، ایک ہم بات کریں کہ جی استحکام آئے گا، بہتری کی جانب ملک بڑھے گا. اس الیکشن میں بھی ہمیں اب نظر آتا ہے کہ استحکام نہیں آئے گا، خدا نخواستہ استحکام نہیں آئے گا. اقتصادی استحکام جو ہے ہمارے سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی جائے گی. پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ خراب سے خراب ہوتی جائے گی. اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو ایک سیاسی تقسیم ہم نے دیکھی، اور جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ، جس طریقے سے آزادانہ حق کے رائے دہی کا استعمال ہے، جو لوگوں کا حق ہے، جو عوام کا حق ہے، جس طریقے سے متاثر ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ الیکشنز جب ہو گئے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہوگا. پاکستان میں اب جو ہے دیکھیں، تحریک انصاف کے جتنے بھی نامزد امیدوار تھے انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. اب الیکشن کے جو ابتدائی نتائج سامنے آئے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں نتائج روکے گئے ہیں، نتائج کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. نتائج کا جو ایک ابتدائی سلسلہ دیکھا گیا تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ جی صورتحال جو ہے وہ امیدوں کے برعکس ہے، وہ توقعات کے برعکس ہے، وہ اس انتظام کے برعکس ہے جو کیا گیا، وہ اس بندوبست کے برعکس ہے جو کیا گیا. اب فارم 45 کدھر ہے، کہاں ہے، وہ نتائج کدھر ہیں؟ وہ جو بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں، وہ جو بڑے بڑے برج تھے الٹ گئے. وہ جو نامی گرامی سیاستدان تھے، وہ جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جی بہت بڑے مقابلے کا لفظ جو ہے وہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب واقعی کوئی مقابلہ ہو. مقابلہ وہ نہیں ہوتا کہ جس حلقے میں کوئی بڑی نامی گرامی شخصیت الیکشن لڑ رہی ہے تو اس کو بڑا مقابلہ کہا جائے. اگر کوئی نامی گرامی دو مد مقابل امیدوار نہیں بھی ہیں، اور وہ شہرت نہیں بھی رکھتے، اور وہ بڑی شخصیات نہیں ہیں، نامی گرامی سیاستدان وہ نہیں ہیں، لیکن مقابلہ اگر ان کے بیچ 50-50 کا ہے تو اس کو بڑا مقابلہ کہا جا سکتا ہے. یہ اس الیکشن کے بعد یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. بڑا مقابلہ، وہ جو بڑے مقابلے تھے وہ بالکل یک طرفہ مقابلے ثابت ہوئے، وہ بالکل یک طرفہ کھیل ثابت ہوئے. بڑے بڑے برج الٹے ہیں، بڑی بڑی جو امیدیں تھیں ان پر پانی پھر گیا ہے. اور جن لوگوں نے خواب دیکھا تھا، جو کہتے تھے میں نے وزیر اعظم بننا ہے، جو کہتے تھے میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، جو کہتے تھے آزاد لوگوں کے ساتھ میرے خفیہ معاہدے ہیں، مجھے یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، وہ سارے کے سارے ان سارے کے ساروں کا پتہ صاف ہو گیا. افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ اس الیکشنز کے اوپر اربوں روپے کا خرچہ آیا ہے. مجموعی طور پر امیدواروں کا اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے. کروڑوں روپے ایک ایک امیدوار نے لگائے ہیں. یہ جھنڈیاں، جھنڈے، بیجز، ٹینٹ، کرسیاں، پولنگ ایجنٹس، اس کو دو پیسے، اس کو دو پیسے، بہت زیادہ پیسہ، ٹرانسپورٹ کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، بریانی کا خرچہ. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، اور نتیجہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ عدم استحکام کی صورت میں نکلتا ہے. میں نے ایک ویڈیو، صرف ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. ایک ریوڑ گزر رہا ہے، ایک ایسے مقام سے گزر رہا ہے پشاور کے جہاں پر متعدد پولنگ سٹیشنز ہیں، جہاں پر جھنڈیوں کی بہار ہے، جہاں پر سیاسی کارکن ہیں ادھر ادھر مختلف سیاسی جماعتوں کے، اور وہاں سے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گزر رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ جو ریوڑ ہے یہ اور یہ جو پاکستانی ووٹرز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں ریوڑ سمجھا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہمیں جس طرف ہانکا جائے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہوتا ہے، ریوڑ کے لیے آپ ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں تو آپ جس طرف اس کو لے جانا چاہیں اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے اور کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستانی عوام بھی دیکھ رہی ہے
پاکستان کا ماضی، پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، جب تک عوامی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ اب جس طرح خدشات تھے، پولنگ ہوئی دن کی روشنی میں، بہت روشن دن تھا 8 فروری کا، بہت گرم دن تھا، سورج کی جو تپش تھی وہ زیادہ تھی، لیکن جو خدشات تھے وہ یہی تھے کہ 8 اور 9 فروری کے بیچ کی جو رات ہے یہ بہت گہری رات ہے، اس رات کی تاریکی جو ہے وہ بہت گہری ہے، اور اسی رات کی تاریکی میں نتائج روکے گئے ہیں۔ نتائج روکنے کا مقصد کیا ہے؟ فارم 45 جو ہے یہ امیدواروں کو کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں؟ فارم 45 وہ فارم ہے کہ جس کے اوپر نتائج پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، جہاں پر اس کے دستخط ہوتے ہیں، جہاں پر اس کی مہر ثبت ہوتی ہے، جہاں پر تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے امیدواروں کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں، ان کی منظوری ہوتی ہے۔ یہ کدھر ہیں؟ رزلٹ بدلنے کا یا مینڈیٹ چھیننے کا جو ایک انتظام کیا جا رہا ہے، یا جس بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ بہت نقصان دہ عمل ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے، کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوا اور عوام نے کوئی اور فیصلہ دیا ہے، تو یہ خواب دیکھنے والا جو بھی ہے اس کو عوام کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی نے اگر خواب دیکھا تھا کہ اس نے کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا ہے اور اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوا اور عوام نے اس کے خواب کے برعکس اس کو دن میں تارے دکھائے ہیں، تو ایسی شخصیات جو ہیں ان کو بھی اب اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، اپنا دماغ کھول لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی قوم چاہتی کیا ہے۔ دیکھیں یہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے، وہ کھرے کے ووٹ دیں یا وہ کھوٹے کو ووٹ دیں، یہ اچھا کوٹے کو ووٹ دیں یا کھوتے کو ووٹ دیں، یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے۔ وہ گھوڑے کو ووٹ دیں یا گدھے کو ووٹ دیں، یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے، اور پاکستانی عوام کا فیصلہ یہی ہے جو اس نے پرچی کے ذریعے دیا ہے۔ اب 9 فروری پھر آگے 10 فروری، یہ جو 2 دن ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل، یہ پاکستان کی تاریخ کے انتہائی اہمیت کے حامل دن ہے۔ اس دن کیا فیصلہ ہوگا؟ جو 8 فروری یعنی 5 بجے کے بعد، بلکہ 5:45 بجے کے بعد جو نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور جی فلاں امیدوار آگے اور فلاں امیدوار پیچھے اور فلاں امیدوار جو ہے وہ تیسری پوزیشن، اور اتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج اور اتنے میں سے اتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج، تو یہ پھر رات کے ہم نے دیکھا کہ وہ جو پہلی پوزیشن والا بندہ تھا وہ دوسری پہ آ گیا، تیسری والا پہلے پہ آ گیا، پہلی والا جو ہے وہ تیسری پوزیشن پہ آ گیا۔ یہ ہوتا رہا رات کے تک، اور پھر جب گیپ بڑھتا گیا، جب آزاد امیدوار آگے نکلتے گئے اور بیچ میں 5,000 6,000 10,000 کا گیپ پڑتا گیا، تب سمجھ میں آیا کہ جی الیکشنز میں نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد رات کا اندھیرا، اور بہت گہرا اندھیرا، بہت زیادہ کالا اندھیرا جو ہے وہ چھایا، اور ایسا اندھیرا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ایسے اندھیرے چھائے رہتے ہیں اور رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ دھند بھی رہی ہے، موسم بھی خراب رہا ہے، اور لیکن 8 اور 9 فروری کو تو کہیں برف نہیں پڑی، کہیں دھند نہیں ہے۔ بیلٹ باکس جو تھے وہ شفاف تھے، باقاعدہ ان میں پرچیاں نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ باکس کھولے گئے تو باقاعدہ نظر آ رہا تھا کس انتخابی نشان پر مہر زیادہ لگائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد رکھے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا قیامت شاد رکھے، پاکستان کی عوام کو اللہ تعالیٰ تا قیامت خوشحال رکھے، اور یہ ملک پھلے
پھولے، ترقی کرے، آگے بڑھے، لیکن جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، لگتا یہ ہے خدا نخواستہ خاک مبدہن کہ پاکستان جو ہے یہ بہت ایک لمبے عرصے تک شاید آگے نہ بڑھ سکے اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اگر ہم نے جو نوشتہ دیوار ہے اس کو نہیں پڑھا، اور اگر ہم نے بہت ساری جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے سبق نہیں سیکھا، تو خدا نخواستہ اسی طرح کے خدشات ہوں گے، اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ اور یہ جو سیاسی تقسیم ہے اس نے آلریڈی پاکستانی عوام کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ پاکستان کو اب ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ پاکستانی عوام نے اگر یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے، کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لانا، تو اس میں پھر ہماری جو مقتدر شخصیات ہیں، جو مقتدر ہمارے ادارے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے کیسے پاکستانی عوام کا ساتھ دینا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ریاست پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے اور دینا چاہیے۔ ہمیں مل کر دہشت گردی کو شکست دینی ہے، ہم نے مل کر پاکستان کے مسائل کو شکست دینی ہے، ہم نے مل کر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ تو پھر تمام اداروں کو پاکستانی عوام کا اب ساتھ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔